ہمارے ارد گرد کی دنیا ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات ہائیبریڈ محاذ آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ سبکدوش چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب۔ کہا، ان حالات میں مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقاصد کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ مکمل با اختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے عملی ضرورت ہے۔ ہماری افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ یہ ڈھانچہ جس طرح بھی قائم کیا جائے، اپنی نئی ذمہ داریوں کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. پاکستان اور بحرین ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ بھائیوں جیسا تعلق یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منامہ میں کاروباری برادری کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ہمارے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کریں۔ بحرین کے کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔ زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکس کے اشتراک پر غور کیا گیا۔ اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ ٹیموں کی تشکیل کے روڈ میپ پر بھی گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بحرین کے ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ سے ملے۔ انسداد منشیات کے لیے تعاون اور اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے معلومات کے تبادلے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان اور بحرین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ملکوں کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزرائے اعلیٰ حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم فضولیات میں برباد کریں۔ پتہ نہیں وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیدار کیوں فضول کاموں پر توجہ دیتے ہیں، فضولیات، گالم گلوچ اور فتنہ فساد میں وقت برباد کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا، پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ وعدہ کیا تھا ہر ضلع میں خصوصی بچوں کے لیے سینٹرز بنائیں گے۔ 28 اضلاع میں سینٹر آف ایکسلنس بن گئے۔ خصوصی بچے ہمارے ہیرو ہیں۔ پورے صوبے میں اسپیشل بچوں کے لیے 303 ادارے ہیں۔ ہم ان اداروں کو بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ 7 سال ہو گئے ہمیں فائنینشلی مرج نہیں کیا گیا۔ ان 7 سالوں میں خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوئی۔ ہمارا شیئر NFC میں 14.6% بنتا ہے۔ 350 سے 400 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ ہر سال خیبر پختونخوا کو نہیں دیے۔ 7 سال میں خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع سے ناانصافی ہوئی۔ وفاقی حکومت 5300 ارب روپے کی کرپشن کر چکی ہے۔ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بیرون ملک جزیرے اور فلیٹ خریدے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، یہ پیسے اپنے گھر یا جیب سے لے کر نہیں آئے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ آپ نے حکمرانوں سے سوال کرنا ہے۔ میں نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے حکومت نہ ریفارم کر سکی ہے، نہ گورننس کو بہتر کر سکی ہے، نہ ہی کرپشن کو کنٹرول میں لا سکی ہے۔ 7000 ارب سالانہ پاکستان کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت گورننس بہتر کر سکی نہ اصلاحات، معاشی صورتحال اور کرپشن پر IMF نے رپورٹ جاری کی۔ IMF نے تخمینہ لگایا پاکستان کا 7000 ارب سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس۔ کہا، یہ وہ نقصان ہے جو اصلاحات نہ کرنے سے ہر سال ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی حکومت کیوں اصلاحات کرنے سے قاصر ہے۔
IMF کہتا ہے اگر کرپشن کنٹرول نہیں کریں گے تو مسائل ہوں گے۔ IMF رپورٹ ان باتوں کا نچوڑ ہے جو ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر NA96 فیصل آباد سے بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ قومی اسمبلی کی دیگر 5 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری۔ NA18 ہری پور سے بابر نواز خان، NA104 فیصل آباد سے دانیال احمد، NA129 لاہور سے محمد نعمان، NA143 ساہیوال سے محمد طفیل اور NA185 DG خان سے محمود قادر کامیاب قرار پائے۔ پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ تحریک بدل دو نظام کا اعلان کیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایکٹ پاس کیا ہے بلدیاتی، یہ کالا قانون ہے، اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بیک وقت بلدیاتی کالے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کا 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے دھرنوں اور اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں گے۔ پکے کے ڈاکوؤں اور کچے کے ڈاکوؤں سے سندھ کو لوٹا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی تحریک عالمی سطح پر چلائیں گے۔ تحریک بدل دو نظام کو آگے بڑھائیں گے۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا سندھ کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ راج ناتھ نے سندھو کا پانی نہیں پیا، شاید اسی لیے ایسے بیان دے رہا ہے۔ دریا کے دہانے پر کھڑے ہو کر بلاول بھٹو نے کہا تھا مودی غور سے سنو، سندھو ہمارا ہے۔ راج ناتھ کا قصور نہیں، شکست کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، 2 نیشنل گارڈ زخمی، گرفتار مشتبہ حملہ آور افغان شہری نکلا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بتایا فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو بند کر دیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ آور کو جانور قرار دیا، کہا نیشنل گارڈز پر حملہ دہشت گردی ہے، حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا۔ مشتبہ افغان حملہ آور جو بائیڈن کے منظور کردہ قانون کے تحت 2021 میں امریکہ آیا۔ بائیڈن دور میں داخل ہونے والے ہر پناہ گزین کی لازمی جانچ ہوگی۔ مشتبہ شخص نے 2024 میں سیاسی پناہ کی درخواست دی جو رواں سال اپریل میں منظور کی گئی۔ NBC نیوز کے مطابق حملہ آور رحمان اللہ نے 10 سال تک امریکی اسپیشل فورس کے ساتھ افغان فوج میں خدمات انجام دی تھیں۔ وہ انٹیلیجنس سروس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل گارڈز پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا واشنگٹن DC میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے اضافی اہلکار جلد تعینات کیے جائیں گے۔ اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اضافی تعیناتی کا مقصد دارالحکومت کی سیکیورٹی مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ فائرنگ کے واقعے میں افغان شہری کے ملوث ہونے کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں روک دیں۔ محکمہ امیگریشن کا کہنا ہے سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت درخواستوں کی مزید جانچ کی جائے گی۔ امریکی عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ رواں مالی سال کے دوران پاور سیکٹر کے گردشی قرضے 735 ارب روپے مزید بڑھنے کا خدشہ، جو 1615 ارب سے بڑھ کر دوبارہ 2350 ارب روپے تک پہنچ سکتے ہیں۔ 522 ارب باقی گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے 120 ارب روپے کی پرنسپل ری پیمنٹس ہوں گی۔ 400 ارب روپے حکومتی پاور پلانٹس اور IPPs کو دے کر اسٹاک زیرو رکھا جائے گا۔ IMF شرائط کے مطابق پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ زیرو انفلو رکھنا ہوگا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کم کرنے سے 18 ارب روپے اکٹھے ہوں گے۔ کمپنیوں کی ریکوریز بہتر کرنے کے بعد 121 ارب روپے کی ریکوری ہوگی۔